صبح دروازے پر دستک کی آواز سے نمیر کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو صبح کے 10 بجے تھے۔ عموماً وہ صبح اتنی دیر تک سوتا نہیں تھا، مگر کل رات کافی دیر سے سونا ہوا۔ عنایت بھی برابر میں لیٹی ہوئی کمفرٹر منہ پر ڈالے ابھی تک سو رہی تھی۔ نمیر اپنے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتا ہوا بیٹھ اٹھا، روم کا دروازہ کھولا۔ خیریت؟ اپنے سامنے حمیدہ کو کھڑا دیکھا نمیر نے پوچھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کافی دیر سے اٹھا رہی ہوں، وہ اٹھ نہیں رہی۔ نہال صاحب بھی اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے، شاید ابھی تک سو رہے ہیں۔ نمیر حمیدہ کی بات سن کر سربت کے کمرے میں پہنچا۔ سربت کو 1-2 بار پکارنے کے بعد وہ سربت کے نبض چیک کرنے لگا۔ بیگم صاحبہ ٹھیک تو ہیں؟ حمیدہ بیڈ کے پاس کھڑی نمیر سے پوچھنے لگی۔ ہاں بی بی، کافی ہائی ہو گیا ہے۔ اس سیکنڈ دراز سے ماما کی دوا نکالو اور جا کر ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے۔ نمیر حمیدہ سے دوا کی شیشی لینے کے بعد سربت کو سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ سربت کا بی پی بڑھ جاتا یا شوگر لیول کم ہو جاتا تو اکثر ایسے ہی طبیعت بگڑ جاتی تھی۔ ہیلو نمیر، کیسی طبیعت ہے آنٹی کی؟ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ نمیر کے ہسپتال جانے کے 1 گھنٹے بعد عنایت کی آنکھ کھلی۔ حمیدہ سے اسے سربت کی طبیعت کے بارے میں معلوم ہوا، تبھی وہ کار لیس اٹھا کر نمیر کا نمبر ملاتے ہوئے سربت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ماما کا بی پی کافی ہائی ہو گیا تھا، مگر اب خطرے والی بات نہیں، کنٹرول ہو گیا ہے، شوگر لیول کافی کم ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نہیں جگائی کیونکہ کل رات کو تم بھی کافی لیٹ سوئی تھی۔ نمیر سربت پر نظر ڈالتا ہوا آہستہ آواز میں عنایت کو بتانے لگا تاکہ اس کی آواز سے سربت ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ کیسے کر سکتے ہیں بھلا، میں تھوڑی دیر میں ڈرائیور کے ساتھ پہنچتی ہوں وہاں پر۔ عنایت کو اب سربت کے ساتھ ساتھ نمیر کی بھی فکر ہونے لگی۔ کل رات کو بھی شاید وہ عنایت کا ساتھ دینے کے لیے کھا رہا تھا، اور ویسے بھی اب وہ گھر میں اکیلی رہ کر کیا کرتی، اس لیے اس نے نمیر کو اپنا پروگرام بتایا۔ نہیں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میری فکر نہیں کرو، یہیں کینٹین سے کچھ لے کر کھا لوں گا، ویسے بھی ماما کو شام تک میں خود لے کر گھر آ جاؤں گا، اب جا کر تم بھی بریک فاسٹ کرو۔ نمیر کو جو عنایت کا سربت اور اس کی فکر کرنا بہت اچھا لگا۔ نمیر، کیا آپ کل ہی اسلام آباد کے لیے نکل جائیں گے؟ عنایت کی رات کو نمیر سے بات نہیں ہو سکی تھی، وہ معلوم نہیں کب رات کو روم میں آیا، اس کا انتظار کرتے عنایت کی آنکھ لگ گئی تھی۔ عنایت کو احساس نہیں ہوا، اس لیے فون پر ہی اس سے پوچھنے لگی۔ عنایت کی بات سن کر شرارت بڑی مسکراہٹ نمیر کے ہونٹوں پر رنگی۔ ہاں جانا تو پڑے گا نا، بلکہ 2 دن تو نہال کم کہہ رہا تھا، شاید پورا ہفتہ لگ جائے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 1 ہفتہ کیسے گزرے گا تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ نمیر اپنے لہجے میں سنجیدگی لاتا ہوا عنایت کو پریشان کرنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہاں تو مجھ سے 1 گھنٹہ نہیں گزر رہا اور آپ 1 ہفتے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نہال بھائی کو کہہ دیں، وہ چلے جائیں گے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ عنایت سچ مچ پریشان ہونے لگی۔ چندہ، اس کی پرابلم تم جانتی تو ہو، سفر کیسے کر سکتا ہے، ابھی اس کی کنڈیشن پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوئی۔ خیر جانا تو مجھے ہی پڑے گا۔ عنایت کی بات سن کر نمیر کا مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ ہوا۔ تو کوئی اور حل نکالیے اس مسئلے کا، آپ اپنے مینیجر کو بھی بھیج دیں۔ عنایت اب نمیر کو مشورہ دینے لگی، ویسے میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے، کیوں نہ میں تمہیں اپنے ساتھ اسلام آباد لے جاؤں اور وہاں سے ہم مری کے لیے نکل جائیں، کام کا کام بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں ہنی مون بھی۔ نمیر کی بات سن کر عنایت بلش کر گئی، اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ یار اب موبائل پر تو میں تمہیں دیکھنے سے رہا، جب شام میں تمہارے سامنے آ جاؤں تو پھر شرما لینا۔ نمیر مسکراتا ہوا عنایت کو کہنے لگا۔ عنایت اس کی بات سن کر خود بھی مسکرا دی۔ جس وقت نہال نے اسے اسلام آباد جانے کے لیے کہا، تبھی نمیر نے پروگرام بنا لیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ عنایت کو بھی لے کر جائے گا۔ نہال سربت کے پاس موجود تھا تو اسے فکر بھی نہیں تھی، وہ چند دن عنایت کے ساتھ ریلیکس گزارنے کے موڈ میں تھا۔ نہال کہاں ہے اس وقت؟ اب نمیر سنجیدہ ہو کر عنایت سے پوچھنے لگا۔ اس کی آدھے گھنٹے پہلے ہی نہال سے بات ہوئی تھی، وہ دوسری کار لے کر مارکیٹ تک گیا ہوا تھا، وہاں سے وہ ہسپتال آنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نمیر نے جب اسے بتایا کہ سبت کی شام تک چھٹی ہو جائے گی تو اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میں نے دیکھا نہیں ان کو، شاید اپنے کمرے میں موجود ہوں گے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عنایت نمیر سے پوچھنے لگی۔ ویسے ہی پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر ماما شام تک واپسی کر لیتی ہیں تو وہ ہسپتال نہیں آ رہا۔ حمیدہ سے اس کے لیے ناشتے کا کہہ دینا اور حمیدہ کو بھی کہہ دینا کہ وہ شام تک گھر پر ہی رہے۔ نمیر کھڑکی سے باہر موسم کے تاثرات دیکھتا ہوا عنایت کو ہدایت دینے لگا۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں اتنی دیر؟ نمیر کے اتنے سیریس لہجے میں بولتے ہوئے عنایت چہرے پر مسکراہٹ لائے اس سے پوچھنے لگی، تم شام تک ٹائی باندھنے کی پریکٹس کر لو،
نہیں تو پھر مزید شرمانے کی پریکٹس کر لو۔ انایا کی بات سن کر نمیر شرارتی انداز میں بولا، اف آپ بہت گندے ہیں، اچھے بچوں کی طرح بیہیو کیا کر اپنی وائف سے۔ انایا کو اس کی بات سن کر ابھی سے شرم آنے لگی۔ یہ گندا بچہ اپنی بیوی کو اسلام آباد لے کر جا کر اچھی طرح سے میتھ کی پریکٹس کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نمیر مزید اس کو ستاتا ہوا بولا، میں اب سے آگے زندگی میں اب کبھی ٹیوشن نہیں لینے والی۔ انایا نے بولنے کے ساتھ ہی لائن کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف نمیر مسکرانے لگا۔ سوری سر، کل آپ کو پسٹل ذرا زور سے لگ گیا تھا۔ موبائل سے اسی لڑکی کی آواز ابھری تو نہال کو کل والا منظر یاد آیا۔ شٹ اپ، تمہاری بکواس سننے کے لیے میں نے فون نہیں کیا۔ اب غور سے صرف میری بات سنو۔ گاڑی کو کھنڈر حالت میں کر کے آبادی سے دور جگہ پر کھڑی کر دو تاکہ پولیس تم لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ جو سامان تمہارے ہاتھ لگا ہے وہ تم رکھ سکتے ہو، مگر اس لڑکی کے پاس جو لاکر تھا وہ مجھے واپس چاہیے۔ جہاں پر خود آنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی اپنی شکل دکھانے کی۔ میں کل موقع دے کر خود تمہارے پاس آؤں گا۔ نہال نے بات کر کے لائن ڈسکنیکٹ کی۔ تبھی اس سے اپنے دائیں طرف کرسی پر فرحین بیٹھی نظر آئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ بھی اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے خوفزدہ ہوا۔ تمہیں دیکھ کر احساس نہیں ہوتا کہ تم اتنا بھی گر سکتے ہو؟ فرحین کرسی پر بیٹھی ہوئی نہال کو دیکھ کر بولی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہر بار تم سے بولتا ہوں۔ اس رات میں نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ سب مجھ سے انجانے میں ہوا تھا، اس لیے مجھے بار بار شرم دلانے کے لیے مت آیا کرو۔ نہال نے آخری جملہ دان پیس کر غصے میں کہا، شرم ان کو دلائی جاتی ہے جن میں شرم اور حیا باقی ہو۔ تم جیسے بے شرم انسان کے لیے تو ضروری ہے کہ پوری دنیا کے سامنے تمہارے چہرے سے یہ شرافت کا نقاب ہٹے اور پوری دنیا تمہارا سر ڈوب دے کے۔ فرحین کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی، کیا بے شرمی کی تھی میں نے اس دن؟ تمہاری چیخوں کی آواز سن کر تمہیں کلاس روم میں لاک دے کر تمہیں وہاں سے نکالنے، تمہاری مدد کرنے تو آیا تھا۔ نہال سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، اور میری پھٹی ہوئی قمیض دیکھ کر تمہاری نیت بدل گئی، تم نے میری مدد کرنے کی بجائے میری عزت کو پامال کیا۔ فرحین جب کلاس روم میں لاک تھی وہ چیخ کر اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کوئی وہاں پر آتا اور کلاس روم کا دروازہ کھول دیتا۔ مجھے ہاں نمیر کے لیے آئی تھی، مگر کلاس روم میں نمیر موجود نہیں تھا۔ کلاس روم میں کاٹ کباڑ اور بے جاں حوث سے اس کو گھٹن ہونے لگی۔ تبھی اس کے دوسرے دروازے پر نظر گئی جس کے آگے ٹوٹی پھوٹی کرسیاں موجود تھیں۔ وہ کرسیاں ہٹانے کی کوشش کرنے لگے تاکہ اس دروازے سے باہر نکل جائے، مگر ایک کرسی میں کیل ہونے کے باعث وہ اس کی قمیض میں لگ گئی۔ اپنی قمیض سے کیل نکالنے کے چکر میں اس کی قمیض چاک سے پھٹتی چلی گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، مگر اتنی دیر میں کلاس روم کا دروازہ کھلا۔ شیطان غالب آ گیا تھا، مجھ پر بہہ گیا تھا۔ میں اس وقت 100 دفعہ تمہیں بتا چکا ہوں، تم سے معافی مانگ چکا ہوں۔ نہال چہتا ہوا اسے بولا، اور اب اپنی بھابھی کو دیکھا تم پر شیطان آ گیا ہے، تم دوبارہ بہکنے لگے ہو نہال۔ فرحین اس کو آئینہ دکھانے لگی، بکواس بند کرو اپنی۔ نہیں مانتا ہوں میں اسے بھابھی، محبت ہے وہ میری منگیتر جس سے وہ میری شادی ہونے والی تھی۔ وہ بے شک وہ سب بھول گئی ہے، مگر میں اسے سب یاد دلاؤں گا۔ نہال فرحین کو دیکھتا ہوا چیلنجنگ انداز میں بولا، تم اپنے بھائی سے اس کی بیوی کو چھینو گے؟ فرحین اس کے سامنے آتی ہوئی بولی، مجھ سے میری منگیتر کو چھینا گیا ہے، ناانصافی میرے ساتھ ہوئی ہے۔ بڑا بھائی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنی محبت چھوٹے بھائی کو دے دوں۔ خوشیوں پر میرا بھی حق ہے۔ جانتی ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے جب میرے گھر میں ہی میری محبت مجھے اپنے بھائی کی بیوی کے روپ میں دکھتی ہے۔ کس کرب سے گزر رہا ہوں میں، کوئی میری تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتا، تم بھی نہیں، اس لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا واز اٹھا کر فرحین کی طرف مارا، مگر اس سے پہلے فرحین کا عکس ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ہو رہا ہے۔ انایا کچن میں اپنے لیے کارن فلیکس بنا رہی تھی، تب نہال کچن میں آ کر اسے پوچھنے لگا، ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لیے؟ انایا نے اس کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، ساتھ ہی انایا کی نظر نہال کے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے پیکٹ پر پڑی۔ وہ اگنور کر کے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ یہ لو، یہ میں تمہارے لیے لایا تھا۔ نہال انایا کو دیکھتے ہوئے اسے کہنے لگا، کیا ہے یہ؟ انایا اب نہال کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، آج صبح اپنے لیے موبائل لینے گیا تو تمہارا خیال آیا تمہیں بھی موبائل کی ضرورت ہوگی۔ نہال اس کو یہ نہیں بول سکا، خیال تو اب اس کو ہر وقت اسی کا رہتا ہے۔ مجھے موبائل کی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں، اور اگر ہوگی تو میں نمیر سے بول دوں گی۔ انایا مسکراتی ہوئی نہال سے کہنے لگی، اسے موبائل کی ضرورت تو تھی، کیونکہ کل بھی اس کی اور شانزی کی بات نہیں ہو پائی تھی، مگر نہال کے موبائل سے لینا
مگر نہال سے موبائل لینا اسے مناسب نہیں لگا اور نہال کو منع بھی اس نے اس انداز میں کیا کہ نہال کا دل نہ دکھے، اس کی وجہ سے کسی کا بھی دل دکھے۔ انائی کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ میں بھی تو نمیر کا بھائی ہوں، مجھ سے یہ موبائل لینے میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی اگر نمیر کو تمہارا خیال ہوتا تو وہ تمہیں خود ہی لا کر دے دیتا۔ نہال غور سے اس کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ انائی کا یوں تکلف برتنا نہال کا موڈ خراب کر گیا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس وقت نمیر کو سب سے زیادہ ثروت آنٹی کا خیال ہے۔ آپ کے بھائی میرے ہسبینڈ ہیں تو میں موبائل بھی انہی سے لینا پسند کروں گی۔ یہ حمیدہ کہاں چلی گئی؟ حمیدہ۔ انائی کو نہال کا نمیر کے بارے میں صحیح بولنا پسند نہیں آیا۔ وہ اس کو جواب دے کر حمیدہ کو پکارنے لگی۔ حمیدہ تو اس وقت گھر پر موجود نہیں ہے، اسے ضروری کام تھا اس لیے میں نے چھٹی دے دی۔ نہال انائی کو دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ اسے اندازہ ہو گیا انایا اسے موبائل نہیں لے گی، اسی لیے دوبارہ نہال نے ضد بھی نہیں کی۔ انایا کا کارن فلیکس ٹرے میں رکھ کر اپنے روم میں جانے لگی تو نہال نے اس کو پکارا۔ جی بولیے۔ انایا مڑ کر نہال سے پوچھنے لگی، کیا تم میرے لیے ناشتہ بنا سکتی ہو؟ امیدہ ہوتی تو اسے کہتا تھا مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ورنہ میں اپنا ناشتہ خود بنا لیتا۔ نہال نے مظلوموں والی شکل بنا کر انایا سے کہا۔ اپنی رحمدلی فطرت سے پر ہو کر انایا اقرار میں سر ہلا کر اپنا ناشتہ ٹیبل پر رکھتی ہوئی دوبارہ کارن فلیکس کا پیکٹ نکالنے لگی۔ نہیں، کارن فلیکس نہیں کھاؤں گا میں، پلیز میرے لیے بھی پراٹھا بنا دو جیسے روز نمیر کے لیے بناتی ہو۔ وہ التجائی انداز میں انایا کو دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ نہال کے پاس ان کا انایا کچھ بولے بغیر فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ نہال وہیں چیئر پر بیٹھ گیا اور انایا کو غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میں تم سے اپنے کام کا کہہ دیتا ہوں؟ نہال کا دل چاہا کہ انایا بھی اس سے بات کرے، اس لیے اس سے پوچھنے لگا۔ برا لگنے کی کیا بات ہے، آپ بھی گھر کے فرد ہیں نمیر کے بھائی۔ انایا پراٹھے کے ساتھ چائے کا پانی بھی رکھتی ہوئی بولی۔ تم نے رات میں مجھے پینڈنٹ والی بات نمیر کو بتانے سے کیوں روکا؟ نہال کل رات والی بات انایا سے پوچھنے لگا۔ وہ پینڈنٹ مجھے نمیر نے برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا، مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہیں معلوم ہو میں ان کے دیے ہوئے گفٹ کی حفاظت نہیں کر پائی۔ انایا باتوں کے دوران توے پر پراٹھا ڈالنے لگی، تبھی توے پر موجود گرم گھی کے چینٹے جھک کر چھلک کر اس کے ہاتھ پر آئے۔ انایا جی ہی مارتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا انایا؟ نہال کرسی سے اٹھ کر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا۔ انایا کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ نہال نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نہیں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں جلا۔ انایا اپنا ہاتھ پیچھے کرتی ہوئی بولی مگر چہرہ اس کی بات کی چگلی کھا رہا تھا۔ وہی چیک کر رہا ہوں زیادہ جلا ہے کہ نہیں۔ نہال اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ پلیز نہال بھائی میرا ہاتھ چھوڑیے۔ انایا نے جھنجھلا کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر لفظ بھائی سن کے نہال کے ہاتھ میں اور چہرے پر مزید سختی آ گئی۔ باہر جا کر چیئر پر بیٹھو۔ وہ اپنا آپ کو ٹھنڈا رکھتا ہوا بولا اور دونوں چولہے بند کرنے لگا۔ نہال کے لہجے میں اور آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ انایا سہم گئی اور کچن سے باہر نکل کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں نہال بھائی، اب تکلیف نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ نہال کے ہاتھ میں آئنٹمنٹ دے کر بولی۔ کتنا سچ کہہ رہی ہو؟ وہ تو تمہارا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے، ہاتھ دکھاؤ جلدی سے۔ نہال اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا بولا، پھر خود انایا کا ہاتھ تھام کر آئنٹمنٹ لگانے لگا۔ اسے تکلیف میں دیکھا نہال کو بےچینی ہوئی، کچھ بھی تھا وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سوری میں انجانے میں تمہیں تکلیف دے گیا، نہ میں تمہیں پراٹھے کا کہتا، نہ تم پراٹھا بناتی اور نہ ہی تمہارا ہاتھ جلتا۔ وہ انایا کے جلے ہوئے ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگاتا ہوا بولا، کچھ تھا اس کے لہجے میں جو انایا کو عجیب سا محسوس ہوا۔ انایا نے نہال سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر اس سے پہلے فلیش لائٹ کے ساتھ کلک کی آواز آئی جس پر وہ دونوں چونکے اور دونوں کی نظریں دروازے پر گئی۔ منال مسکراتے اپنا موبائل بیگ میں رکھنے لگی۔ یہ کیا عجیب حرکت کی ہے تم نے منال، اس طرح کسی کی بلا اجازت تصویریں کھینچنا انتہائی گھٹیا فعل ہے۔ نہال کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سخت لہجے میں منال کو دیکھتا ہوا بولا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ نہال کو یہ حرکت اتنی بھی بری نہیں لگی تھی۔ تم اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ کچھ بھی کرتے پھرو تو وہ نیک عمل ہے اور میں کچھ کر لوں تو وہ گھٹیا فعل ہے۔ واہ بھائی، مان گئے نہال صاحب آپ کو تو۔ وہ اپنی آنکھیں چپکاتی ہوئی طنزیہ ہنسی نہال کو دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، سوچ سمجھ کر تو بولا کرے۔ میرا ہاتھ جل گیا تھا اس لیے نہال بھائی اس پر مرہم لگا رہے تھے۔ منال کی بات سن کر انایا کو شرم آنے لگی، جب بھی وہ صدمے سے وضاحت دینے لگی۔ چپ کرو تم،
مس نے کہے کہ شکل دیکھو کیسی معصوم ہے اور حرکتیں دیکھو اپنی، ایک ایک گھر کے دو دو آدمیوں کو اپنے پیچھے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ آئی بڑے مرہم لگا رہے تھے۔ منال نے ہر جملہ باریک آواز میں انایا کی نقل اتارتے ہوئے ادا کیا۔ انایا اس کی بات سن کر گنگ رہ گئی، لبا لب اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ انایا کے لیے اب کوئی بھی گھٹیا الفاظ استعمال مت کرنا منال، یہ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ نہال منال کے سامنے آنکھوں سے وارننگ دیتا ہوا بولا، تو کیا کر لو گے تم؟ ارے ڈرنا تو تمہیں چاہیے، جو تمہاری کرتوت میری نظروں میں آگے ہے اور تم الٹا مجھے دھمکا رہے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے میں کیا کر سکتی ہوں۔ منال اب شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے نہال کو دھمکاتی ہوئی بولی۔ انایا باقاعدہ کچھ نہ کر کے بھی مجرموں کی طرح رونے لگی۔ اپنے دو پیسے کی ایکٹنگ اور ڈائیلاگز وہاں یوز کرو جہاں ان سے کوئی امپریس ہو۔ یہ تصویریں تمہیں نمیر کو دکھانے یا پھر دنیا کو؟ آئی ڈیم کیئر۔ نہال ابرو اچکاتا ہوا جیسے اسے خود ہی آپشن سے دینے لگا۔ یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اور آپ بھی پلیز، آپ بات کا کیوں بتنگڑ بنا رہی ہیں؟ جبکہ اب جانتی ہے کہ انایا ایک بار پھر بولنے لگی۔ انایا بار بار اسے وضاحت دینا بند کرو، اور منال تم اس وقت یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں اس گھر میں صرف ایک ہی شخص اپنے منہ لگاتا پسند کرتا ہے، اس وقت وہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ نہال کی بات سن کر منال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب آگے آگے دیکھو، تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کون کس کو کتنا منہ لگاتا ہے۔ منال نہال کو وارننگ کرتے ہوئے ایک نظر انایا پر ڈال کر چلی گئی۔ تم رو کیوں رہی ہو انایا؟ اور ایسا کیا ہو گیا ہے؟ منال کے جانے کے بعد نہال انایا کو روتا ہوا دیکھا پوچھنے لگا، آپ نے سنا نہیں آپ بھی کس طرح کی باتیں کر کے گئی ہیں؟ انایا روتی ہوئی نہال کو دیکھا بولی، تمہیں اس کے نیچر کا بچپن سے ہی علم ہے، پھر اس طرح پریشان ہونے کا کیا فائدہ؟ نہال آگے بڑھ کر اس کے آنسو تو صاف نہیں کر سکتا تھا، مگر اپنے لہجے میں نرمی لاتا ہوا بولا۔ وہ نمال کو کچھ الٹا سیدھا بولنے کی، انہوں نے تصویریں لی ہیں ہماری۔ انایا کے دل میں نہ جانے کیا کیا خدشہ آنے لگا۔ کیا کیا سوچ رہی ہو یار؟ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والی، وہ صرف ڈرا رہی تھی اور تم مجھ سے ڈر گئی۔ اور انایا کو ریلیکس کرتا بولا ہو تو وہ بالکل ریلیکس تھا، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو؟ منال جس طرح کی باتیں اور دھمکی دے کر گئی تھی، اگر وہ تصویریں دکھانے کے ساتھ نمیر کو کچھ بولتی، آگے انایا سے سوچا ہی نہیں گیا۔ یہ کہ تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہارا شوہر تم پر کتنا ٹرسٹ کر سکتا ہے۔ دیکھو انایا، رشتہ وہی قائم کرنا چاہیے جس کی بنیاد ٹرسٹ پر ہو۔ نہال اس کو بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نوفل، یہ پستل چلتی کیسے ہے؟ نوفل اپنی ڈیوٹی سے واپس گھر آیا تھا۔ شاندے اس کا یونیفارم وارڈروب میں رکھتے ہوئے اس کا پستل ہاتھ میں لے کر پوچھنے لگی، جو کہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ یہ نہیں شوہر گھر آیا ہے تو اس کے قریب آ کر اس کی خاطر مدارت کرو، اس کی تھکان اتارنے کا کچھ سامان کرو، الٹا پستل چلانے کے بارے میں پوچھ رہی ہو یار؟ تم میں رومانس نام کے جراثیم بھی موجود ہیں کہ نہیں؟ نوفل شاندے کے پاس آ کر اسے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، سارے رومانس کے جراثیم تم میں جو آگے ہیں۔ میں نوٹ کر رہی تم دن بدن بہت ہی بےہودہ ہوتے جا رہے ہو، بتاؤ پستل کیسے چلتا ہے؟ شاندے ضد کرتی ہوئی نوفل سے دوبارہ پوچھنے لگی۔ نوفل نے شاندے کے ہاتھ سے پستل لیا، اس کا چیمبر کھول کر دکھایا، اس کے بعد یہاں سے ٹریگر دباتے ہیں۔ نوفل اسے بتانے لگا، اب بتاؤ کس کی جان لینے کا ارادہ ہے؟ نوفل پستل واپس دراز میں رکھتا اور شاندے کو دیکھا پوچھنے لگا، اف، اب میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایک پولیس والے کی بیوی کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ شاندے مسکراتے ہوئے نوفل کو کہنے لگی، میرے لیے تو ظالم ہی ہونا کتنی مشکل سے ہاتھ آئی ہو۔ مجھے آج رات اپنے ساتھ نائٹ ڈیوٹی لگانے دینا، کیونکہ کمشنر صاحب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھومنے پھرنے چھٹی پر گئے، اس لیے ان کی طرف سے نو ٹینشن نو پنگا۔ نوفل شاندے کو باہوں کے حصار میں لیتا ہوا بولا تو شاندے اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ روم کا دروازہ بجا، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، کہہ رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ نوفل دروازہ کھولنے گیا تو اقبال اسے بتانے لگا، ہاں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا اور چائے کا انتظام کرو۔ نوفل اقبال کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم کا رخ کرنے لگا۔ کیا نمیر بھائی یا نہال بھائی میں سے کسی کو آنا تھا؟ شاندے نوفل سے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے دوست صرف یہی دو تھے۔ نہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں، آدھے گھنٹے میں فری ہو کر آتا ہوں، شام کی چائے پھر ایک ساتھ پئیں گے۔ نوفل شاندے کو کہتا ہوا ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ آپ بے فکر ہو کر پوری کارروائی آرام سے کرے، پولیس ہمیشہ کی طرح 2 گھنٹے سے پہلے وہاں نہیں پہنچے گی۔ شاندے نوفل کو ڈرائنگ روم میں اس کا موبائل دینے آئی تو نوفل کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ ڈرائنگ روم میں پردہ ڈالا ہونے کی وجہ سے وہ یہ تو نہیں دیکھ سکی کہ نوفل کس سے بات کر رہا ہے، لیکن ان کی گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں،
آپ جیسے افسر موجود ہوں تو ملک صاحب کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک صاحب کی طرف سے یہ آپ کے لیے چھوٹا سا نذرانہ۔ شاہزادے کو کسی آدمی کی آواز سنائی دی، کیا ساجد صاحب، دن بدن نوٹوں کی گڈی کا سائز چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، ذرا ملک صاحب کو یاد دلائیے، نوفل ان کے وفادار رازداروں میں سے ہے۔ شاہزادے کے کان میں نوفل کے آواز ابھری، لیکن ساتھ میں نوفل کا موبائل بجا جو کہ شاہزادے کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ موبائل کی کال کاٹی، ڈرائنگ روم کا پردہ ہٹا اور نوفل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی تھی یہاں پر؟ نوفل ماتھے پر لاتعداد شکنیں لائے شاہزادے کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا، یہ تمہارا موبائل بیڈ روم میں رہ گیا تھا، میں نے سوچا تمہیں دے آؤں۔ ایک لمحے کے لیے نوفل کے چہرے کے تاثر دیکھ کر شاہزادے گھبرائی اور اس کی طرف موبائل بڑھا کر بولنے لگی۔ نوفل نے سنجیدگی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ بیڈ روم میں جاؤ واپس۔ نوفل کا انداز وارن کرنے والا تھا، ساتھ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ شاہزادے کچھ بھی کہے بغیر اپنے بیڈ روم میں واپس چلی گئی۔ شام 7 بجے کا وقت ہے جب بادلوں کی گڑگڑاہٹ شروع ہوئی۔ عنایت جو کہ دوپہر سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، بادلوں کے گرجنے سے سہم کے موسم کے آثار دیکھا وہ کارلس ہاتھ میں اٹھائے وہ نمیر کا نمبر کافی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی۔ زمین پر پڑتے بارش کے چینٹے اب تیز بارش میں بدل گئے۔ عنایت اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی۔ وہ کھڑکی بند کر کے پلٹی تو اچانک کمرے میں چار سو اندھیرا پھیل گیا۔ لائٹ جا چکی تھی۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی آواز عنایت کو خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ نمیر پلیز آ جائیے۔ عنایت وہیں اکھڑو بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ عنایت کیا ہوا تمہیں؟ پریشان ہوں، میں یہیں ہوں، اٹھو اب نہا دو مجھے۔ نہال اس کے رونے کی آواز پر جنریٹر کھولنے کے بجائے ٹارچ لائٹ لے کر عنایت کے پاس نمیر کے بیڈ روم میں آیا۔ وہ سہمی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی۔ نہال نے اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، آپ نمیر کو کال کریں، ان کو گھر بلائیں پلیز۔ عنایت نہال کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر روتی ہوئی بولی۔ نمیر نے ہسپتال سے نکلنے سے پہلے مجھے انفارم کر دیا تھا وہ پہنچنے والا ہوگا۔ تم پریشان مت ہو، اٹھو یہاں سے۔ نہال اب جھکا عنایت کو خود اٹھانے لگا۔ عنایت روتے ہوئے اپنے اب تیز بارش کو دیکھ کر نمیر کی جلدی کر آنے کی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ عنایت 2 منٹ رکو، میں جنریٹر آن کر کے آتا ہوں۔ شاید لائٹ جانے کی وجہ سے وہ مزید خوفزدہ تھی، تبھی نہال عنایت سے کہنے لگا، ابھی آپ یہی رہے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ عنایت خوف کے مارے نہال کا بازو سختی سے پکڑ کر بولی۔ نہال نے ایک نظر اپنے بازو پر ڈالی، دوسری نظر عنایت کے خوف سے سہمے ہوئے چہرے پر۔ اوکے، میں کہیں نہیں جا رہا، تم پریشان مت ہو، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ نہال نے عنایت کو دونوں بازو سے تھاما۔ بارش کے دوران بادل ایک بار پھر زور سے گرجا۔ عنایت سر جھکا کر رونے لگی۔ عنایت ویسے ہی کمرے کا دروازہ نمیر عنایت کو پکارتا ہوا تیزی سے اندر آیا، مگر کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہی رکے۔ نمیر کے ہاتھ میں موجود فلیش لائٹ عنایت اور نہال کے اوپر تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ نہال نے عنایت کو دونوں بازو سے تھاما ہوا تھا۔ نمیر شکر ہے آپ آگے، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اپنے نام کی پکار اور فلیش لائٹ کی تیز روشنی پر عنایت تیزی سے نمیر کی طرف بڑھی، اس کے سینے سے جا لگی۔ نمیر نے عنایت کو دونوں بازو سے تھام کر حوصلہ افزا کیا۔ وہی لائٹ بھی آ گئی۔ اس وقت عنایت کے چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے، جسے نمیر نے غصے میں نظر انداز کر کے عنایت کو بیڈ پر دھکا دیا۔ کیوں آئے ہو تم میرے بیڈ روم میں؟ نمیر نہال کی طرف آتا ہوا پیشانی پر بل لاتے ہوئے بولا۔ ڈر رہی تھی، تمہیں معلوم ہے اسے ڈر لگتا ہے بارش سے۔ نہال نمیر کو دیکھتا ہوا جواب دینے لگا، جبکہ عنایت بیڈ پر بیٹھی بارش کے ساتھ ساتھ نمیر کے غصے سے بھی مزید خوفزدہ تھی۔ ڈر رہی تھی نا، مر تو نہیں جاتی ڈر کا، تم کو معلوم ہے نا کہ وہ میری بیوی ہے، تم دور رہا کرو اس سے۔ نمیر نے غصے میں چیختے ہوئے نہال کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ 4 قدم پیچھے ہوا۔ اب نمیر بیڈ پر بیٹھی عنایت کی طرف بڑھا۔ کیوں ڈر لگ رہا تھا تمہیں بارش سے؟ کیا کرتی ہے تمہیں بارش؟ آج بتاؤ مجھے۔ نمیر روتے عنایت کو بازو سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھانے لگا۔ نمیر کیا کر رہے ہیں، چھوڑیے مجھے۔ نمیر عنایت کا بازو پکڑتا ہوا اسے کمرے سے باہر لے جانے لگا، تبھی عنایت رونے کے ساتھ خوف سے ہکلاتی ہوئی بولی، نمیر یہ کیا کر رہی ہو، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ نمیر عنایت کا گھر سے باہر لے جانے لگا۔ عنایت مسلسل روتی نمیر سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ نہال اس کے اور عنایت کے بیچ آتا ہوا نمیر سے بولا۔ نمیر ایک دم رک کر بغیر عنایت کا ہاتھ چھوڑے نہال کی طرف مڑا۔ آج تم میری اور میری بیوی کے بیچ میں مت آنا نہال۔ نمیر شہادت کی انگلی اٹھا کر نہال کو وارن کرتا ہوا بولا۔ نہیں،
نمیر نہیں، مجھے معاف کر دے پلیز، ایسا مت کرے میرے ساتھ۔ نمیر نے جب انایا کو گھر سے باہر نکال کر اندر سے دروازہ بند کیا تب انایا روتی ہوئی دروازہ بچاتی ہوئی بولی، کیوں کر رہے ہو تم اس کے ساتھ ایسا؟ وہ ڈر رہی ہے، باہر کھولو دروازہ۔ نہال اب چیختا ہوا نمیر سے کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو بھی کروں تم مجھے آرڈر دینے والے یا پھر میری بیوی پر حق جتانے والے کون ہوتے ہو؟ جواب دو۔ نمیر بھی نہال کے سامنے اسی کے انداز میں اس سے زیادہ چیختا ہوا بولا، اس پر حق کیوں جتا رہا ہوں؟ یہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی وہ بعد میں بنی ہے، اس سے پہلے وہ میری منگیتر تھی۔ نہال نے نمیر کے قریب آ کر بے خوفی سے کہا۔ تب نمیر نے غصے میں آ کر اس کا گریبان پکڑا۔ آئندہ اگر تم نے میری بیوی کا نام اپنی زبان سے لیا تو میں تمہارے بھائی ہونے کا لحاظ کیے بنا تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ سنا تم نے؟ وہ اب بیوی ہے میری عزت، اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو نہال۔ نمیر نے غصے میں سوئے آنکھوں کے ساتھ نہال کے گریبان چٹکتا ہوا بولا، اور اگر کل کو نایا مجھے تم پر فوقیت دے تب کیا کرو گے؟ نہال اپنے گریبان ٹھیک کرتا ہوا آرام سے نمیر کے غصے کی پرواہ کیے بنا پوچھنے لگا، نایا میری بیوی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی، اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو نہال کہ وہ کبھی بھی تم پر مجھے فوقیت دے گی۔ نمیر طنزیہ ہنستا ہوا اس کی خوش فہمی دور کرنے لگا، بالفرض اگر ایسا ہوا تو پھر کیا کرو گے تم؟ نہال نہ جانے اسے کیا سننا چاہ رہا تھا یا پھر وہ نمیر کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ بالفرض اگر ایسا ہوتا ہے تب بھی میں انایا کو تمہارے لیے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر وہ میری جگہ تمہارے ساتھ کی خواہش کرتی ہے تو میں اسے بھی زندہ زمین میں گاڑنا پسند کروں گا۔ مل گیا تمہیں جواب، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ نمیر مزید گلا پھاڑ کر چیختا ہوا بولا۔ نہال ہونہار نظروں سے نمیر کو گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسے اندازہ تھا وہ جتنی دیر وہاں کھڑا رہتا یا نمیر سے انایا کو اندر بلانے کا کہتا، نمیر انایا کو اتنی ہی دیر باہر کھڑا رکھتا۔ اپنے کمرے میں آ کر موبائل پاکٹ سے نکالتا ہوا منال کا نمبر ملانے لگا، کیا تم نمیر کے ساتھ کچھ وقت گزارنے میں انٹرسٹڈ ہو؟ میرا مطلب ہے پہلی محبت کو انسان بلائی نہیں بھولتا، کیا تم اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ نہال اپنے بیڈ روم میں ٹالتا ہوا منال سے پوچھنے لگا۔ دوسری طرف منال زور سے ہنسی، تو یعنی تم انایا کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ الٹا منال نہال سے پوچھنے لگی، میری چھوڑ تم اپنی بات کرو، یوں تصویریں بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کل نمیر اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے، وہ کس ہوٹل میں اسٹے کرتا ہے یہ میں تمہیں نمیر کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد بتا دوں گا، آگے تو ماشاءاللہ تم خود ہی سمجھدار ہو۔ نہال نے اپنی بات مکمل کر کے کال کاٹی۔ اسے باہر لان میں کھڑی انایا کا بار بار خیال آ رہا تھا اور ساتھ میں نمیر پر غصہ بھی۔ اگر منال نمیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا راستہ خود صاف ہو جائے گا، اس کا باپ بھی خوش اور وہ تو انایا کو دوبارہ پا کر بے انتہا خوش۔ اور اپنے فرض سے کتنی غداری کرو گے نوفل وارڈروب کھول کر لاکر میں خالی رنگ کا پیکٹ رکھنے لگا۔ تب شانزی کمرے میں آگا بولی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ نوفل وارڈروب کا دروازہ بند کر کے شانزی کے سامنے آتا ہوا بولا، جو تم سمجھنا نہیں چاہتے یا پھر سمجھتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہو۔ شانزی نوفل کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی، دیکھو شانزی، یہ بات میں نے تمہیں پہلے بھی کہی تھی، میری جاب سے متعلق ہم دونوں کے بیچ کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے، یہ میری آفیشیل میٹر ہے، ان سے تم دور ہو۔ نوفل دو ٹوک انداز میں شانزی سے بولا، نوفل تم ایک اچھے پیشے پر فائز ہو، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنے پیشے سے ایماندار ہونا چاہیے؟ شانزی اسے تحمل سے سمجھانے لگی، میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں، تم ان سارے معاملات سے دور ہو۔ نوفل نے دوبارہ سختی سے شانزی کو اس ٹاپک پر کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا۔ کمرے میں خاموشی ہوئی، بادلوں کی گڑگڑاہٹ کی آواز کمرے میں سنائی دی۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اور فخر بھی کہ میرا شوہر ایک ایماندار افسر ہوتا، شانزی نوفل کو دیکھتے ہوئے بولے۔ نوفل نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اپنا موبائل کھینچ کر دیوار پہ دے مارا، کیا بار بار ایمانداری کی رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے؟ اتنی دیر سے کون ایماندار ہے آج کل کے دور میں؟ ایماندار انسان دو وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے، اور میرا تعلق جس پیشے سے ہے وہاں ایمانداری پر صرف گولی ملتی ہے، سنا تم نے؟ نوفل تیز لہجے میں شانزی سے مخاطب ہوا، جن لوگوں سے تمہارے تعلقات ہیں نا، ان لوگوں کی وفاداری کی صورت میں بھی گولی ہی ملتی ہے۔ شانزی کو لگا اسے سمجھانا بیکار ہے، جبھی وہ کمرے سے باہر جانے لگی، مگر نوفل نے اس کا بازو پکڑا، جب کسی بات کے بارے میں علم نہ ہو تو بہتر ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے۔ اگر میری بیگ پر کوئی مضبوط سپورٹ نہ ہو تو 2 گھنٹے میں میرا ٹرانسفر کر کے مجھے کہیں بھی پھینک دیا جا سکتا ہے۔ ایمانداری کے نام پر گولی کھا کر کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ پیشہ میرے کام کا معاوضہ ہے، یہ پیسہ میرے کام کا معاوضہ ہے، میں کوئی نچلے درجے کا افسر نہیں ہوں جو غریبوں یا مظلوموں کے خون پسینے کی کمائی سے اپنا حصہ مانگو۔ میرے کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے قانون ہیں۔
ان کے خلاف میں نہیں جاتا، نہ کسی دوسرے کو جانے دیتا ہوں۔ جس شعبے سے میرا تعلق ہے وہاں ایمانداری کا ڈنگا پیٹنے سے ایمانداری اپنے ہی گلے کا توق بن جاتی ہے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، اس لیے آئندہ کبھی اپنے اور میرے بیچ میں ان معاملات کو زیر بحث مت لانا۔ نوفل شانزے سے کہتا ہوا خود کمرے سے نکل گیا۔ بارش ابھی زور و شور سے برس رہی تھی۔ شانزے خاموشی سے کھڑکی سے باہر جل تھل سارا منظر دیکھنے لگی۔ نہال کے اپنے روم میں جانے کے بعد نمائر نے باہر کا دروازہ کھولا۔ عنایت بارش کے پانی سے بجتی ہوئی دیوار کے ساتھ چپکی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے میں مصروف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے عنایت دوڑتی ہوئی نمائر کے پاس آئی۔ نمائر پلیز مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے، میں اب نہیں ڈروں گی بارش سے۔ وہ ابھی بھی خوفزدہ ہو کر روتی ہوئی نمائر کے دونوں بازو پکڑ اس سے کہنے لگی، تم بارش سے نہیں ڈرتی تو یہ بات یہاں کھڑے ہو کر نہیں بلکہ لان میں جا کر کہو۔ پھر چلتے ہیں اپنے کمرے میں۔ وہ دونوں جہاں کھڑے تھے اوپر شیڈ کی وجہ سے دونوں ہی بارش کے پانی سے محفوظ تھے۔ جبکہ نمائر کی بات سن کر عنایت رحم طلب نظروں سے نمائر کو دیکھنے لگی۔ آپ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو پھر کیوں اس طرح بول رہے ہیں؟ نمائر کو دیکھ کر پوچھنے لگی، میں تم سے پیار کرتا ہوں جب تم سے ایسا بول رہا ہوں چلو میرے ساتھ۔ اور اس برسات میں کھڑے ہو کر بولا کہ تم بارش سے نہیں ڈرتی۔ نمائر اب اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا لان میں لے جانے لگا۔ عنایت رو رو کر زور سے چیختی ہوئی نمائر سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چلو آپ بولو کہ تم بارش سے نہیں ڈرتی۔ نمائر اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اور اس کے خوف کو ہاتھ میں نہ لا کر اسے لان میں لے آیا۔ اب وہ دونوں بارش میں پورے بھیگ چکے تھے۔ میں نہیں ڈرتی بارش سے، اب نہیں ڈروں گی، پلیز مجھے یہاں سے لے چلیے نمائر۔ عنایت روتی نمائر کے سینے سے لگ کر بولی جیسے اپنے آپ اس کے سینے میں چھپا رہی ہو۔ بادل زور سے گرجا تو نمائر نے اس کے گرد اپنے ہاتھ باندھے۔ نمائر مزید سختی سے اسے جگڑے نمائر کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ بتاؤ مجھے کیا کہہ رہی تھی یہ بارش تمہیں؟ نمائر سے اپنے ہثار میں لیتا ہوا عنایت سے پوچھنے لگا، مگر وہ نمائر کے سینے سے لگے اسے ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی، معلوم نہیں سردی کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی نمائر اسے باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نمائر عنایت کو بے ہوشی کے حال میں کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹائے عنایت کے بھیگے ہوئے کپڑے دیکھا۔ اس نے وارڈروب سے اس کے لیے دوسرے کپڑے نکالے۔ آج جو بھی ہوا تھا اس کا قصوروار صرف نہال کو ہی نہیں مانتا تھا۔ وہ میں جب سربت کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہوا تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق سربت کو مزید 1 دن کے لیے ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا۔ سربت کی دوست نے نمائر کو یقین دلایا کہ وہ سربت کے پاس موجود ہے، اگر وہ چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کر آرام کر سکتا ہے۔ تب نمائر اپنا اور عنایت کا کل کا ٹکٹ کروا کر گھر کی طرف آ رہا تھا۔ راستے میں اسے موسم کے تیور دیکھ کر بارش ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اسے سب سے پہلا خیال عنایت کا ہی آیا، مگر شکر تھا کہ حمیدہ گھر میں موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ جلدی سے جلد عنایت کے پاس گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، یقیناً کمرے کی لائٹ چلی گئی تھی۔ عنایت لازمی ڈر ہی ہوگی۔ نمائر فلیش لائٹ آن کرتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا، تب اسے عنایت کی آواز آئی، نہیں ابھی یہیں رہیں پلیز، مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ وہ یقیناً یہ جملہ حمیدہ کو نہیں کہہ رہی تھی۔ نمائر نے روم کا دروازہ کھولا تو وہ نہال کے بے حد قریب کھڑی تھی اور نہال اس کا بازو پکڑے نمائر کو نہال کے ساتھ عنایت پر پھر غصہ آیا۔ آخر وہ کیوں اتنی لاپرواہ تھی، کیوں اس کے بھائی کے اتنے قریب تھی؟ آخر ایسا بھی کیا ڈر تھا؟ اور نہال اس کا اپنا بھائی کیا وہ اپنی ساری شرم و لحاظ بھول چکا تھا؟ اب اس بات کو سمجھتا کیوں نہیں کہ عنایت اب اس کے بھائی کی بیوی ہے؟ ان دونوں پر ہی غصہ آنے لگا۔ نہال کو اچھی طرح جتانے کے بعد کہ عنایت کو کسی صورت نہیں چھوڑے گا، ساتھ ہی وہ آج عنایت کا ڈر بھی نکالنے اور اسے اچھی طرح سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ کبھی بھی عنایت پر نہال کو لے کر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی بیوی پر اس کی محبت پر اعتبار تھا۔ اسے معلوم تھا عنایت نے بارش کے ڈر کی وجہ سے نہال کو اپنے پاس روکے رکھا تھا، مگر 2 ماہ میں وہ نمائر کی نیچر سے بھی اچھی طرح واقف ہو گئی تھی اور نمائر نے اسے واضح لفظوں میں بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس کا نہال کے ساتھ ایک لمٹ میں بات کرنا پسند کرتا ہے۔ بس عنایت کے گیلے کپڑے واش روم میں رکھنے کے بعد وہ عنایت کے ہاتھ پر نشان دیکھنے لگا۔ یہ جلنے کا نشان تھا۔ اسے مزید عنایت کی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ اس کے ہاتھ پر آئنٹمنٹ لگانے کے بعد اس کو کمفرٹر اڑاتے ہوئے نمائر نے عنایت کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ نمائر نے نہ چاہتے ہوئے بھی نہال کو میسج کر کے اسے سربت کے بارے میں انفارم کیا کہ آج رات سربت ہسپتال میں ہی ایڈمٹ رہے گی، مگر وہ ہسپتال جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ گھر میں ہی ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ نمائر خود بھی چینج کرتا ہوا عنایت کے برابر میں لیٹ گیا۔ بارش جو تھوڑی دیر پہلے تھم چکی تھی اب دوبارہ شروع ہو گئی۔ نمائر نے گردن موڑ کر عنایت کو دیکھا۔ وہ بے ہوشی میں خوف کے مارے سسکیاں لے رہی تھی اور اپنے ہاتھ سے بیڈ پر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ تب نمائر نے اس کا ہاتھ پکڑا
کہ اسے احساس ہو کہ وہ اکیلی نہیں۔ یہ انائی کے قریب کر کے انائی کو خود سے قریب کر لیا۔ اب انائی کی سیسیاں بند ہو چکی تھی، چہرے پر سکون طاری تھا، مگر بے ہوشی میں بھی اس نے نمیر کی شرٹ مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ نمیر اپنا سن ہوتا بازو انائی کے نیچے سے نکالنے کے بجائے ایسے ہی سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ انائی کو مزید خوف محسوس اور اسے یقین ہے کہ نمیر اس کے پاس ہے۔